ایک ترک مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں کھڑا ہو کر ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو سننے والوں کے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ 4 پولیس اہلکار کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی مخصوص شخص کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ سامنے آیا، پولیس والے فوراً دوڑ پڑے اور اسے قابو کر کے اس کے ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے دعا کرنے اور عرض کرنے کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں نہ کوئی بھکاری ہوں اور نہ ہی کوئی چور، بس مجھے ایک بار بات کرنے دو۔ میں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں اسے پہچانتا ہوں۔ پھر اچانک سے یاد آیا کہ میں نے اس نوجوان کو کئی مرتبہ روضہ رسول کے قریب روتے، گڑ گڑاتے اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے قریب تھی۔ سنہری بال، ہلکی سی داڑھی اور نہایت پرنور چہرہ تھا اس کا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ شخص تو نہایت نیک اور باادب دکھتا ہے، تم اسے اس طرح کیوں پکڑ رہے ہو؟ اس نے آخر کون سا جرم کیا ہے؟ پولیس والوں نے مجھے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارا معاملہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن میں خاموش نہ رہ سکا اور پھر کہا، تمہیں کم از کم مجھے یہ تو بتانا ہوگا کہ اس کا قصور کیا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ ایک پولیس والے نے کہا، یہ نوجوان پچھلے 6 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے، لیکن اس کا قیام غیر قانونی ہے۔ ہم کئی بار اسے پکڑنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر ہر بار یہ کسی نہ کسی طرح ہم سے بھاگ نکلتا ہے اور روضہ رسول کے اندر پناہ لے لیتا ہے۔ ہم روضہ رسول کے اندر جا کے اسے گرفتار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آج ہم نے مسجد کے صحن میں اس کا انتظار کیا تاکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے ہم اسے پکڑ لیں۔ اس پر میں نے کہا، اور اب تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ پولیس والوں نے کہا، ہم اسے گرفتار کریں گے اور جہاز میں بٹھا کے واپس اس کو اس کے ملک البانیہ بھیج دیں گے۔ یہ سن کر نوجوان شدت سے رونے لگا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے یہیں رہنے دو گے؟ دیکھو، میں نہ کوئی چور ہوں اور نہ ہی کسی سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو بس محبت رسول میں یہاں رہ رہا ہوں۔ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی باقی زندگی یہیں بسر کروں۔ پولیس والوں نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے قوانین اس کی قطعی اجازت نہیں دیتے۔ نوجوان نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، اچھا، پھر کم از کم مجھے اجازت دے دو کہ میں آخری بار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کر سکوں۔ پولیس والوں نے تھوڑی نرمی دکھاتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی کرو۔ نوجوان نے اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف کیا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی عربی زبان میں فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا آپ اور میرے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی دکان، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آپ کے جوار رحمت میں رہوں گا؟ میں نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا، بس اسی نیت کے ساتھ کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے قدموں کے قریب بسر کروں، لیکن یہ لوگ مجھے روک رہے ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یہ کہہ کر نوجوان شدت سے رونے لگا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پولیس والوں نے اس کے ہاتھ ڈھیلے کر دیے، لیکن نوجوان اٹھ نہ سکا۔ ایک پولیس والے نے اسے لات مارتے ہوئے کہا، اٹھ دھوکے باز، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہ کی۔ ایسے میں نے کہا کہ یہ اب نہیں بھاگے گا، تم حمام سے پانی لے آؤ۔
اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ پھر پانی ڈالا گیا مگر وہ پھر بھی بالکل خاموش رہا۔ پولیس والوں نے اس کی نبض چیک کی تو وہ گھبرا گئے۔ ایک پولیس والے نے کہا، یہ تو شاید مر چکا ہے اور کم از کم 15 منٹ پہلے اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی پولیس والے ایسے رونے لگے جیسے وہی مجرم ہوں۔ ان میں سے ایک تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ مارتا ہوا کہہ رہا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایمبولینس آئی اور نوجوان کے جسد خاکی کو جنت البقیع کے غسل خانے میں لے جایا گیا۔ میں نے کہا، مجھے بھی اجازت دو کہ میں اس جنازے میں شریک ہو سکوں اور اس کی چرپائی کو کندھا دے سکوں، لیکن پولیس والوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اب اس کے جنازے کو ہم ہی اٹھائیں گے، شاید اسی طرح اللہ ہمیں آخرت میں معاف کر دے۔ جب جنازہ تیار ہوا میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جس کے لبوں پہ بار بار یہ فریاد تھی، یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے، آج اس کی فریاد قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی اور ملک الموت کو بھیج دیا کہ وہ اسے دنیا کی قید سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی جوار رحمت میں لے آئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کے صدقے وہی سچی محبت عطا فرما جو اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی تھی، اور ہمیں ان کے جوار میں جگہ دے، آمین۔